السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی حکایات پڑھ رہے ہیں گلستان سعدی کی۔ ہم 11 حکایات پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے 12ویں حکایت پڑھنی ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یکی از ملوک بی انصاف پارسائی را پرسید۔ ملوک ملک کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے بادشاہوں۔ نا انصاف بادشاہوں میں سے ایک، پارسائی را پرسید، ایک نے ایک پارسا سے پوچھا۔ پارسائی، پارسا کہتے ہیں نیک کو، نیک انسان کو۔ ایک نیک آدمی سے، یہ انسان سے پوچھا، از عبادت ہا قدام فاضل تارست، اب عبادتوں میں سے کون سی عبادت سب سے اچھی ہے؟ گفت، اس نے کہا، تو رو خواب نیم روز تا در ان یک نفس خلق رونے آزری۔ اس نے کہا، تیرا خواب نیم، تیرا سو جانا، نیم روز آدھے دن میں یعنی دوپہر میں، تیرا دوپہر کو سو جانا، تھا در ان یک نفس خلق رانے آزری، تاکہ تو اس تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو نہ ستائے، نہ تکلیف پہنچائے۔ یعنی ایک بادشاہوں میں سے ایک نے ظالمی را خفت دیدم نیم روز، ظالمی را ایک ظالم کو، خفت دیدم میں نے سویا ہوا دیکھا، نیم روز دوپہر کو۔ گفتم میں نے کہا، ان فتنے است، یہ فتنہ ہے، خوابش بردے بے، اس کا سونا بہتر ہے، وہ آنکھ خوابش بہتر از بیداری است، کیونکہ اس کا سونا بیداری سے بہتر ہے۔ انچنن بد زندگانی مردے بے، اور جس کا اس طرح ہو، بد زندگانی مردے بے، ایسی بری زندگی سے مردہ ہی ہونا بہتر ہے۔ حکایت نمبر 13 پڑھتے ہیں۔ یکی از ملوک را شنیدم کہ شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی ہمی گفت۔ یکی از ملوک را شنیدم، بادشاہوں میں سے ایک کے بارے میں نے سنا، کہ شبی در عشرت روز کرتے بود، کہ اس نے رات کو عیش و عشرت سے دن کیے ہوئے تھا۔ در پایان مستی ہمی گفت، وہ مستی کی انتہا میں کہہ رہا تھا، مارا بجہاں خوشتر از این یک دم نیست، ہمارے لیے دنیا میں اس وقت سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے۔ کز نیک و بد اندیشہ و از کس غم نیست، کیونکہ اس وقت کسی اچھے اور برے کا اندیشہ نہیں اور نہ ہی کسی سے غم ہے۔ درویشی بے سرما بیرون خفتے بود و گفت، ایک درویش بے سرما سردی میں بیرون باہر خفتے بود سویا ہوا تھا۔ و گفت، اس نے کہا، ای آنکے بقبال تو در عالم نیست، اے کہ تیرے جیسے نصیبے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ گیرم، میں نے مانا کہ غمت نیست، کہ تجھے غم نہیں ہے، غمے ما ہم نیست، تجھے ہمارا غم بھی نہیں ہے۔ ملک را خوش آمد، بادشاہ کو یہ بات اچھی لگی۔ سرو 1000 دینار از روزن بیرون داشت، اس نے 1000 دینار کی تھیلی، سورہ تھیلی 1000 دینار کی، از روزن روشن دان سے، بیرون داشت باہر نکالی، کہ دامن بدور، کہ دامن پھیلاؤ۔ اسے کہا، ایک بادشاہ نے یہ بات جب سنی تو خوش ہوا اور 1000 دینار کی ایک تھیلی جو ہے روشن دان سے باہر نکالی، اور درویش سے کہا کہ دامن بیدار، کہ دامن لاؤ، پھیلاؤ۔ ای درویش، تو دامن پھیلا۔ گفت، اس نے کہا، دامن از کجا آرم، میں دامن کہاں سے لاؤں، کہ جامے نہ دارم، کیونکہ میں لباس نہیں رکھتا۔ ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد، بادشاہ کو اس کی کمزور حالت پر، ضعف او اس کی کمزور حالت پر، رقت زیادہ شد اور زیادہ رحم آیا۔ وقلتی بر ان مزید کرد، اور اس نے اس بار قلت کا اضافہ کیا، یعنی 100 دینار کی وہ تھیلی بھی دے دی اور اس پہ ایک لباس بھی دے دیا۔
کہ و پیشش فرستاد، اس کے پاس یعنی بھیج دی. درویش مر ان نقد و جنس را بندک زمان بخورت، درویش نے اس نقدی اور جنس کو تھوڑے ہی وقت میں کھا لیا. وہ پریشان کرد باز آمد اور پھر واپس آ گیا، یعنی ضائع بھی کیا اور کھا بھی لیا. بیت قرار بر کفے آزادگان نو گیرود مال، قرار بر کفے آزادگان، آزاد لوگوں کی ہتھیلی میں مال نہیں ٹھہرتا. نہ صبر در دل عاشق، نہ عاشق کے دل میں صبر، نہ آب در گربال اور نہ ہی چھلنی میں پانی. در حالتی کے ملک را پروائی او نہ بود، اس حالت میں کہ بادشاہ کو اس کی پرواہ نہ تھی. یعنی جب درویش دوبارہ آیا، جب کھا پی کے دوبارہ آ گیا، تھوڑے وقت میں وہ جو نعمت بادشاہ نے دی تھی اس نے کھا لی. جب دوبارہ آیا تو بادشاہ نے اس کی پرواہ نہ کی، یعنی بادشاہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی. حال بے گفتند، لوگوں نے اس کا حال بتایا. باہم بارآمد، بادشاہ غصے میں آ گیا. وہ روئے ازن بدہن کشید اور اس سے منہ پھیر لیا. وہ زینجا گفتیاند، اس موقع پر کہا ہے اصحاب فطنت و خبرت، عقل مند اور باخبر لوگوں نے، کیا جدت و سولتی پودشان برحضر باید بودن، کہ بادشاہوں کی طبیعت کی تیزی اور ان کے غصے سے بچو. باید بودن کے غالب ہمت بر ایشان بے موزمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نہ کنت، کیونکہ اکثر ان کا دھیان حکومت کے بڑے بڑے کاموں میں لگا رہتا ہے، اس لیے وہ عوام کے ہجوم کو برداشت نہیں کرتے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک باقی پڑھیں گے. اللہ حافظ.